وہ آوارہ گردی کرنے نکل جاتا اور دیر سے گھر آتا۔ ایک رات میں گھر آ رہا تھا کہ ویران سڑک پر ایک لڑکی دلہن کے لباس میں بھاگی جا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر میرے دل میں شیطانی خیال آیا۔ میں اس کی مدد کے بہانے اسے اپنے گھر لے آیا اور پھر اس کی ایک نہ سنی، مگر صبح میرے ہوش اٹھ کے رہ گئے کیونکہ اس لڑکی نے میرے قدموں میں بیٹھی کچھ ایسی فرمائش کی جسے سن کر منہ میں سگریٹ دبائے میں ایک گانا گنگناتا ہوا سڑک پر چلتا جا رہا تھا۔ رات کو تقریباً 1 بجے کا وقت تھا۔ سڑک ویران اور سنسان تھی۔ سگریٹ لبوں میں دبا کر دھوئیں کا مرغولا میں ہوا سے شامل کر رہا تھا کہ جب مجھے ایک جانب سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا لیکن سوائے میرے مجھے سڑک پر کوئی بھی دکھائی نہیں دیا تھا۔ مجھے لگا شاید یہ صرف میرا وہم ہے۔ میں 2 راتوں سے سکون سے سو نہیں پایا تھا، صرف اور صرف اسی لیے کہ میں جوئے میں ایک بہت بڑی رقم ہار چکا تھا۔ سگریٹ پر سگریٹ پھونکنے کی وجہ سے میری طبیعت بھی بوجھل ہو چکی تھی اور نیند تو آنکھوں سے کوسوں دور ہو چکی تھی۔ مجھے لگا شاید یہ میری صرف غلط فہمی ہے کہ جہاں پر تو کسی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ میں نے ایک مرتبہ پھر اپنے قدم آگے بڑھانا شروع کر دیے۔ کچھ ہی دوری پر میرا فلیٹ آنے والا تھا۔ ابھی میں آگے بڑھ ہی رہا تھا کہ مجھے ایک لڑکی کے چلانے کی آواز آئی۔ وہ آواز ایسی تھی کہ پورے وجود میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے ایک مرتبہ پھر اپنے چاروں اطراف میں دیکھا، گھبرا کر کہنے لگا کون ہے، لیکن ایک مرتبہ پھر بالکل خاموشی چھا گئی۔ اچانک میری چھٹی حس مجھے اشارہ دینے لگی کہ یہاں پر کوئی ماورائی مخلوق تو نہیں جو مجھے تن تنہا دے کر ایسا کر رہی ہو۔ اس خیال کا آنا تھا کہ میں تیز تیز قدم اٹھا کر جانے لگا۔ نہ بندہ تھا نہ بندے کی ذات۔ میں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ ابھی میں بھاگتے ہوئے جا ہی رہا تھا کہ تبھی جھاڑیوں سے بھاگتی ہوئی ایک لڑکی مجھ سے آ کر ٹکرائی۔ میں اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا۔ وہ لڑکی میری باہوں میں آ چکی تھی اور پھر ہم دونوں ہی سڑک پر گردش کر چکے تھے۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو دلہن کی طرح سجی وہ لڑکی میرے پاؤں میں تھی، اس قدر خوبصورت اور جوان کہ میں تو اسے نظریں نہ اٹھا پایا۔ وہ میری پاؤں کے گھیرے میں مزید تنگ ہونے لگی۔ وہ لڑکی میری باہوں میں مچلنے لگی۔ میں بھی ہوش کی دنیا میں واپس لوٹا اور اسے چھوڑ دیا۔ وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور میں بھی اٹھ کر اپنے کپڑے جھاڑنے لگا۔ یہ آفت اچانک کہاں سے مجھ پر نازل ہو چکی تھی۔ سر تا پیر ایک نظر اس کے وجود پر دوڑائی۔ اس نے عروسی لباس پہن رکھا تھا لیکن رو رو کر اس کا میک اپ خراب ہو گیا تھا۔ روتے ہوئے میرے آگے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی پلیز میری مدد کر دیں۔ میں نہیں جانتی آپ کون ہیں لیکن خدا را مجھے ان لوگوں سے بچا لیں۔ میرے ساتھ بہت بڑا ظلم ہونے والا ہے۔ آپ مجھے خدا کے نام پر یا تو کچھ پیسے دے دیں یا پھر کہیں محفوظ مقام پر پہنچا دیں۔ میں جلد از جلد یہاں سے بھاگنا چاہتی ہوں۔ اس کے آنسو، اس کا رونا میرے لیے بیکار تھا۔ میرا دل تو اس کے حسن پر آ چکا تھا اور میں اگلے ہی پل کہنے لگا آپ فکر مت کریں، میں ہوں نا، میں آپ کی مدد کروں گا۔ آپ میرے پاس بالکل محفوظ ہیں۔ آئیے چلیے یہاں سے چلتے ہیں۔ میں نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کا نرم و نازک ہاتھ جب میں نے اپنے سخت ہاتھوں میں پکڑا تو پورے وجود میں کرنٹ سا دوڑ گیا۔ میرے جذبات بھڑکنے لگے تھے۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی اس کی نرم و نازک کمر کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اسے اپنے وجود کے ساتھ جوڑ لوں اور بس سب کچھ بھول جاؤں۔ وہ لڑکی رو رہی تھی۔ اس کا پورا وجود کپکپا رہا تھا۔ نہ جانے کہاں سے بھاگتی ہوئی یہاں تک پہنچی تھی اور میں نے بھی مزید دیر نہ کرتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما اور کہنے لگا کہ چلو میرے ساتھ، میرے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ جتنی لگائی بجائی ہو سکتی تھی اور جس طرح سے میں اسے متاثر کر سکتا تھا میں اسے کر دیا تھا۔ میں اسے اپنے فلیٹ میں لے کر آیا اور فلیٹ میں جیسے ہی اس نے قدم رکھا فرش پر گر کر کانپنے لگی۔ وہ رو رہی تھی، اس کا سانس اکھڑ رہا تھا۔ میری نظر اس کے پیروں پر گئی تو اس کے پیر زخمی تھے، یہاں پر کہیں کانٹے بھی چبھے ہوئے تھے۔ ایک پل کو مجھے اس لڑکی پر بہت ترس آئے گا۔ اس کے ساتھ شاید گھر والوں نے زبردستی شادی کروائی تھی اور یہ بھاگ گئی تھی۔ مجھے تو فی الحال یہی کہانی سمجھ آئی تھی۔ اس کے بازو پر بھی زخم دکھائی دے رہے تھے۔ سفید شفون لہنگا میں اس کے دودھ کے رنگ جیسے بازو مجھے مزید مچلنے پر مجبور کرنے لگے۔ میں جلدی سے کچن میں گیا اور پانی کا گلاس اسے لا کر دیا۔ وہ پانی پی رہی تھی لیکن آدھا پانی اس کے منہ سے باہر گر رہا تھا جو اس کے منہ سے ہوتا ہوا گردن اور پھر اس کے لہنگے کو بھگو گیا۔ پانی کے قطرے جہاں جہاں جا رہے تھے میری نظریں بھی ساتھ ساتھ ہی سفر کر رہی تھی، لیکن میں اس لڑکی کو شک میں بھی نہیں ڈالنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے جھٹ سے اپنی نظریں اس کے وجود سے بدل دی۔ میں نے ہمدردی جتاتے ہوئے آگے بڑھ کر اسے اٹھایا اور صوفے پر بٹھانے لگا، لیکن میرا وجود جیسے جیسے اس کے وجود کو چھو رہا تھا میں اپنے ہوش کھو رہا تھا۔ وہ لڑکی بھی گویا نیند بے ہوشی کی حالت میں تھی، میرے سہارے ہی چلتی صوفے پر آ کر بیٹھی تھی۔ اس کے پاؤں زخمی تھے اور وہ صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھی، اپنا زخمی پاؤں سامنے ٹیبل پر رکھ دیا۔ پاؤں میں کانٹے اور مٹی کو دیکھ کر وہ گھبرا سی گئی، بے چین ہو گئی، پھر اپنا چہرہ ہاتھ میں چھپا کر کہنے لگی مجھے خون سے بہت خوف آتا ہے، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھ پر کبھی یہ نوبت بھی آ جائے گی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ مجھے یہاں پر لے کر آئے، لیکن میری نظر تو اس کے وجود پر تھی۔ جب میں بہت دیر تک کچھ نہ بولا تو اس نے میری جانب نظر اٹھا، میری زندگی خوش و خرم گزرے گی، مگر ایسا نہ ہو سکا تھا۔ جیسے ہی میں گھر آیا مجھے لگا میرے استقبال کے لیے وہاں پر گھر کے سارے افراد موجود ہوں گے، مگر نہیں۔ میں گاڑی سے اترا تو وہ دونوں آگے بڑھ گئے، مجھے ملازمہ نے گھر کے اندر لے آئی۔ میں آس پاس دیکھنے لگا، تبھی 2 لڑکیاں جو میری ہم عمر تھی بھاگتی ہوئی باہر آئیں۔ وہ شخص کہنے لگا
کہ لو بیٹا میں تمہارے لیے ٹوائے لے آیا ہوں. تم دونوں چاہتی تھی نا کہ تم دونوں کے لیے تم جیسا ہی ایک ٹوائے آ جائے جو کہ بالکل انسان ہو اور تم اس کے ساتھ خوب کھیل کود سکو. لو بیٹا میں تم لوگوں کے لیے کھلونا لے آیا ہوں. اب کھیلو کودو جو کچھ مرضی کرو. میں تو حیران تھا. وہ دونوں لڑکیاں میرے ساتھ آ کر کھیلنے لگی. میں اس میں بھی راضی تھا. ان کے ساتھ مخلص رہا لیکن کچھ ہی دیر بعد انہوں نے مارنا شروع کر دیا. پہلے میرے چہرے پر لڑکیوں جیسا میک اپ کیا اور پھر ایک نے فیس پاؤڈر میری آنکھوں میں گرا دیا. میں رونے لگا چلانے لگا جبکہ دوسری لڑکی نے کینچی لے کر میرے بال کاٹنا شروع کر دی. میری آنکھیں سوج چکی تھی. انفیکشن ہو گیا. میں روتے ہوئے اس شخص کے پاس گیا اور کہا اور بابا کہہ کر اس کے ساتھ لگ گیا. وہ کہنے لگا دیکھو بہنوں نے میرے ساتھ کیا کر دیا. لیکن میرے باپ نے تو الٹا مجھے ہی تھپڑ دے مارا تھا. کہنے لگا شٹ اپ میں تمہارا باپ نہیں ہوں. میری صرف 2 ہی بیٹیاں ہیں. تمہیں تو میں اس لیے لایا ہوں تاکہ تم میری بیٹیوں کا دل بہلا سکو اور خبردار کوئی رشتہ اجاگر کرنے کی کوشش کی. تو وہ شخص بھی مجھے دھکار کر جا چکا تھا. پہلے تو کھانے کا لالچ تھا کہ چلو اس گھر سے مجھے کھانے کے لیے کچھ مل جائے گا. لیکن جب برداشت سے باہر ہو گیا تو میں نے سوچ لیا کہ میں اس گھر سے بھاگ جاؤں گا. کہیں بھی رہ لوں گا کچھ بھی کر لوں گا لیکن مزید یہ ظلم نہیں سہ سکتا. اس شخص کی چھوٹی بیٹی نے مجھے بہت مارا تھا. خیر ایک روز میں وہ گھر چھوڑ کر بھاگ آیا اور اس دن کے بعد سے اب تک میں بھٹک ہی رہا ہوں. کہیں اچھے اور کہیں برے لوگوں سے میرا واسطہ پڑا. یوں میں کام بھی کرنے لگا لیکن اپنے پیسے اپنی عیاشیوں میں اڑانے لگا. مجھے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا. اپنی مستی میں مگن تھا اور اس سے پہلے کتنی ہی لڑکیوں کے ساتھ غلط تعلقات بھی قائم کر چکا تھا. اور بس یہی زندگی تھی اور یہ سب کچھ کر کے مجھے بہت سکون ملتا تھا. کبھی نہیں سوچا تھا کہ راستے میں ملنے والی لڑکی میری زندگی بدل کر رکھ دے گی. میں نے نشے کی سگریٹ بھی بہت رکھے ہوئے تھے. تھوڑا بہت نشہ بھی میرے دماغ کو مزید سرشار کر دیتا تھا. جب وہ لڑکی مجھے ملی تھی تو میں جانتا ہی تھا کہ یہ ایک شریف اور عزت دار کماری لڑکی مجھے نصیب ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ مجھ جیسے آوارہ لڑکے کے ساتھ آخر کون اپنی بیٹی بہنا پسند کرے گا. پھر جب یہ لڑکی مجھے ملی تو سوچ لیا کہ کیوں نہ ایک رات کی دلہن ہی صحیح اس کے ساتھ کچھ وقت گزار لوں. کون سا یہ میرا کچھ بگاڑ کے گی. یہی سوچ کر میں اس کے قریب آیا تھا اور اسے چھونا شروع کر دیا. کچھ دیر پہلے جو اس کی آنکھوں میں میرے لیے اعتبار تھا وہ اعتبار ختم ہو گیا. وہ میرا ہاتھ جھٹکنے لگی اور مجھے خود سے دور کرنے لگی. لیکن کہاں میں اور کہاں وہ دبلی پتلی چھوٹی موئی سی لڑکی. میں نے اسے بازو سے پکڑ کر دبوچا اور کمرے میں لے جانے لگا. وہ چلا رہی تھی. کہنے لگی میں آپ کو ایسا تو نہیں سمجھتی تھی. میں تو آپ سے مدد مانگ رہی تھی. آپ کو میرے لیے مسیحا اور فرشتہ ہو. خدا را اپنے آپ کو میری نظروں میں مت گراؤ. میں یہاں سے چلی جاؤں گی. مجھے کچھ مت کرو. لیکن میں کہاں سننے والا تھا. میری نظر میں اس کے احساسات اس کے آنسو کوئی معنی نہیں رکھتے تھے. میں نے اس روتی ہوئی لڑکی کو بیڈ پر پلٹا اور اس کے سر پر موجود دوپٹے کو اس سے چھینا اور اس کے سر پر سلیقے سے بال بنے ہوئے جو تھے ان کو کھینچنے پر اس کے بال بکھرتے چلے گئے. وہ رونے لگی. بستر سے سرک کر دوسری طرف جانے لگی. میرے آگے اس نے ہاتھ جوڑ دیے تھے. کہنے لگی میں آپ کے قدموں میں گرنے تک تیار ہوں. پلیز میری عزت پر ہاتھ مت ڈالیں. میرے پاس عزت کے علاوہ اور کچھ نہیں بچا. میری حالت پر رحم کریں. آپ کی بھی تو کوئی بہن ہوگی, ماں ہوگی. پلیز ان کے صدقے میں ہی مجھے معاف کر دیں. میں تو گویا جانور بن چکا تھا. یہ سوچنے لگا کہ اگر یہ لڑکی میرے ہاتھ سے چلی گئی تو میں ساری زندگی پچھتاتا رہوں گا. میں کہنے لگا کون سی ماں, کون سی بہن. ارے میں اکیلا ہوں. مجھے آخر تم پر رحم کیوں آئے گا. تم میری لگتی کیا ہو. اتنا کہہ کر میں آگے بڑھا اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کی ساری مزاحمتیں ضائع کی تھی. وہ روتی رہی, مجھے خود سے دور کرتی رہی. لیکن پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب وہ بالکل مجھے اندر ہی اندر شرمندگی سی ہو رہی تھی. میں اس حسین لمحے کو یاد کرنا چاہتا تھا لیکن بار بار اس کی روتی ہوئی آواز, اس کے بندے ہاتھ, اس کی منتیں یاد آ رہی تھی. وہ کیسے میرے آگے ہاتھ جوڑ کر اپنی عزت کی بھیک مانگ رہی تھی اور میں کیسے فرعون بنا اسے اپنی سلطنت سمجھ کر اس کے ساتھ غلط کر رہا تھا. اس نے تو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اس کے پاس سوائے عزت کے کچھ بھی نہیں ہے. لیکن میں نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا. یہ سوچ سوچ کر میں اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر گہری سانس خارج کرنے لگا. جیسے ہی کمرے سے اٹھ کر باہر آیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میں ایک پل کو رکا تھا کیونکہ وہ لڑکی سامنے فرش پر ہی ایک طرف بیٹھی تھی. خون کے قطرے آس پاس گرے ہوئے تھے. وہ فرش پر بیٹھی اپنے اسی لباس کے کونے سے اپنے پاؤں کے زخم صاف کر رہی تھی. اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. ابھی بھی وہ رو رہی تھی. آنکھیں کافی سوجی ہوئی تھی. مجھے کھڑا دیکھ کر اٹھی اور میری طرف آنے لگی. مجھے لگا تھا کہ وہ اب تک جا چکی ہوگی یا پھر میرے آس پاس بیٹھ کر مجھے باتیں سنائے گی, مجھے بددعائیں دے گی اور وہی ایموشنل بلیک میلنگ جو کہ اکثر لڑکیاں کی کرتی ہیں. میں سب کے لیے تیار کھڑا تھا. میں نے اپنے ہاتھ سینے پر باندھے تو وہ میرے پاس چلی آئی. اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی میں نے اگلے ہی پل انتہائی نرم لہجے میں کہا کہ مجھے تمہارے ان آنسوؤں سے کوئی مطلب نہیں ہے. میں ایسا ہی ہوں, آوارہ سا لڑکا, اور تم سے پہلے بھی نہ جانے کتنی لڑکیوں کو استعمال کر چکا ہوں. مجھے تو لگا تھا کہ تم اب تک جا چکی ہوگی لیکن یہیں پر بیٹھی ہو. وہ میرے قریب آئی تو مجھے لگا کہ شاید اپنے ان نازک ہاتھوں سے میرے کالر کو پکڑے گی لیکن وہ ہاتھ جوڑ چکی تھی. روتے ہوئے میرے قدموں میں گر گئی اور میرے پاؤں پر اس نے اپنے ہاتھ رکھ دیے تھے. کہنے لگی مجھ سے نکاح کر لیں.
میرے ساتھ میاں بیوی والا رشتہ نبھا لے. اس دنیا میں آپ کے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے اور نہ ہی میں کسی کو جانتی ہوں. پلیز مجھے اپنے اسی گھر میں رکھ لیں, میرے ساتھ شادی کر لیں. میں کل رات سہنے والی ساری اذیتیں آپ کو معاف کر دوں گی. اس لڑکی کی باتیں تو میں حیرت سے سن رہا تھا. مجھے تو اس بات کی حیرت تھی کہ لڑکی میرے بارے میں ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہے. اس وقت میرے ذہن پر آوارہ پن ہی سوار تھا. مجھے اس کے آنسوں سے رونے سے اور اس کے نکاح کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی. میں نے اسے اپنے پاؤں کی ٹھوکر مار کر دھتکارا اور کہنے لگا, او بی بی, میں تو تمہیں جانتا بھی نہیں ہوں. مجھ سے اپنی اتنی ذمہ داری نہیں اٹھائی جاتی اور میں تمہاری خاطر مصیبتیں کیوں اٹھاؤں؟ پتہ نہیں تم کون ہو, کون نہیں, کہاں رہتی ہو, تمہارا ماضی کیا ہے اور کہاں سے بھاگ کر آ رہی ہو. مجھ سے پہلے کتنے لڑکوں کے ساتھ تمہارے چکر رہے ہیں, کچھ بھی تو نہیں جانتا میں. اور اتنا سب ہونے کے باوجود تم یہ چاہتی ہو کہ میں تم سے شادی کر لوں. میرے لیے عورت صرف اپنا جنون اتارنے کا سامان ہے, اس سے زیادہ اور کچھ نہیں. چلی جاؤ یہاں سے. وہ روتی رہی اور ہاتھ جوڑ کر منتیں کرتی رہی. مجھے اس کی یاد آنے لگی. بستر پر نظر دوڑائی تو ایک رات کا سین سراپا مجھے یاد آنے لگا. خیر, میں نے ذہن جھٹکا اور واش روم میں فریش ہونے چلا گیا. نہا کر باہر آیا تبھی میرے موبائل پر میرے ایک دوست کی کال آنے لگی. وہ مجھے بلا رہا تھا. آج پھر جوئے کی بازی لگنے والی تھی اور میں نے بھی گھر کو تالا لگایا اور وہیں چلا گیا. اس رات میں جوئے کی بازی جیت چکا تھا. مجھے اچھی خاصی رقم ملی تھی اور میں خوش تھا. گھر واپس آیا اور نشے کے سگریٹ پی پی کر میرے ذہن ویسے ہی نیند سے بوجھل تھا. میں پچھلے پہر ہی لیٹ کر سو گیا. لیکن جیسے ہی گہری نیند مجھ پر حاوی ہوئی تو مجھے خواب میں وہ لڑکی دکھائی دینے لگی جس کا میں نام تک نہیں جانتا تھا. وہ ایک جانب کو سڑک پر بیٹھی رو رہی تھی اور کچھ کتے اسے نوچ رہے تھے. اس کے کپڑوں کو منہ میں لے کر پھاڑ رہے تھے اور وہ روتے ہوئے مجھے آوازیں دے رہی تھی. یہ منظر ایسا تھا کہ دیکھ کر میری آنکھ کھلی تھی. سارا نشہ اور ساری نیند آنکھوں سے غائب ہو چکی تھی. میں گہری گہری سانسیں لینے لگا اور سامنے ٹیبل پر پڑا ہوا جگ سے پانی نکالا اور پینے لگا. یہ سب کچھ دیکھ کر میرے دل کی دھڑکنیں بھی تیز ہو چکی تھی. ایک مرتبہ پھر سونے کے لیے لیٹا, لیکن بار بار وہ میرے سامنے آنے لگی. میرا دل مجھے ملامت کرنے لگا اور میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ وہ اس رات کو مجھے کس حالت میں ملی تھی اور وہ کہاں سے بھاگ کر آ رہی تھی. ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہو. شکل سے وہ کوئی خراب لڑکی تو نہیں لگتی تھی اور نہ ہی تیز تراز تھی, بلکہ معصوم تھی. پتہ نہیں وہ کیوں بھاگ کر آ رہی تھی اور میں نے کیا کیا. اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا تھا. یہ سوچ سوچ کر تو میرا دماغ بہت ہی پھٹنے والا ہو گیا. نیند سے میری آنکھیں سوج چکی تھی. کچھ نشے کی وجہ سے بھی بے چینی تھی اور میں باہر صحن میں چلایا. ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی اور میں بارش میں بیٹھ کر بھیگنے لگا اور سوچنے لگا کہ وہ لڑکی کہاں گئی ہوگی. کہیں وہ لوگوں کے ہاتھ تو نہیں لگے جن سے بھاگ کر آئی تھی, اور ان کا تو کوئی ٹھکانا بھی مجھے معلوم نہیں تھا. پھر وہ کہاں جا سکتی ہے. میرے ذہن میں یہ ساری باتیں ایک دم سے آئیں. میں نے اسی پل اپنا بائک کی چابی اٹھائی اور گھر سے نکل گیا. کئی گھنٹے بیت چکے تھے اسے گھر سے گئے ہوئے, لیکن میں پاگلوں کی طرح ہر طرف اسے ڈھونڈ رہا تھا. صبح کا نور پھوٹ پڑا اور ہر سو میں ڈھونڈتا ہوا آس پاس لوگوں سے بھی پوچھ رہا تھا کہ کیا کسی نے ایک لڑکی کو دیکھا ہے جس نے عروسی لباس پہن رکھا تھا. لیکن سب نے ہی انکار کر دیا. میرے پاس جوئے سے جیتے گئے جتنے پیسے تھے ان میں سے آدھے سے زیادہ میں نے اپنی بائک میں پیٹرول بھروانے میں صرف کر دیے. بھوک سے میری حالت بری ہو رہی تھی. میں ایک ڈھابے پر رک کر چائے پینے لگا. میں خود حیران تھا کہ آخر مجھے ہو کیا گیا ہے. پہلے خود ہی اس لڑکی کو بھیجا اور خود ہی اسے پاگلوں کی طرح میں ڈھونڈتا پھر رہا تھا. آخر میرا اس سے رشتہ کیا تھا؟ لیکن شاید کہیں نہ کہیں میرا دل اسے اپنا تسلیم کر چکا تھا. محبت کیا ہوتی ہے, جذبات کیا ہوتے ہیں, اس سے پہلے میرا ان سے کوئی تعلق نہیں تھا. لیکن اس لڑکی کو اپنی زندگی سے بھیج کر اب میں اس کے لیے تڑپ رہا تھا. میں نے وہ چائے کا کپ بھی وہیں چھوڑ دیا اور ایک مرتبہ پھر بائک پر بیٹھ کر اسے ڈھونڈنے لگا. آسمان پر کالے بادل چھا رہے تھے اور پھر کچھ ہی دیر بعد گرج چمک کے ساتھ بارش شروع ہو گئی. میں اس راستے پر آ چکا تھا جہاں پر ہر سو درخت ہی درخت تھے. تبھی ایک جانب کو مجھے ایک چھوٹی سی دکان نظر آئی جو کہ بند ہو چکی تھی, لیکن اس کے باہر مومی شیٹ چڑھا کر لکڑی اکٹھی کی گئی تھی تاکہ بارش سے بچا جا سکے, اور سامان جس پر ایک شیٹ چڑھائی گئی تھی کہ وہ خراب نہ ہو. میری نظر اس کے نیچے پڑی تو یوں محسوس ہوا جیسے وہاں پر اس بارش سے بچنے کے لیے کوئی بیٹھا ہوا ہے. میں نے اپنی بائک دور روکا اور چلتا ہوا وہاں پر آ گیا. میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی. جب آگے بڑھ کر دیکھا تو وہی لڑکی وہاں پر موجود ایک ریڑھی کے نیچے بیٹھی تھی اور ٹھنڈ سے کانپ رہی تھی, اور وہی عروسی لباس پہن رکھا تھا. لیکن جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے. اس کی یہ حالت دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوا. میں نے ہاتھ آگے بڑھا کر اسے وہاں سے نکلنے کو کہا